بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے شرک اکبر کے حوالے سے بات کی تھی اور بتایا تھا کہ قرآن مجید میں سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا جرم شرک کو قرار دیا گیا ہے۔ پھر ہم نے شرک اکبر کی کچھ صورتوں پہ بات کی تھی اور کچھ سوسائٹل پریکٹسز آپ کے سامنے رکھی تھی کہ ہمارے معاشرے میں ایسی بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں جو لوگ جہالت، بے خبری، لا علمی کی وجہ سے کرتے ہیں۔ آج ہم شرک اصغر پہ بات کریں گے۔ شرک اصغر نام سے جیسا کہ ظاہر ہے چھوٹا شرک، لیکن اس کے خطرناک ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کے ساتھ بھی شرک کا لفظ لگا ہوا ہے، یعنی ہے تو شرک ہی نا، یہ بھی اگرچہ چھوٹا ہے۔ اور یہ روح ایمان کے لیے بہت خطرناک ہے۔ اگرچہ شرک اصغر کرنے والا شخص دائرہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا، لیکن اس کے جو اعمال ہیں وہ ایٹ رسک آ جاتے ہیں اور ایمان کی روح کو متاثر کرتے ہیں۔ انسان اپنی نیت یا اپنے قول میں وہ شعوری طور پہ اللہ کے برابر کسی کام کو نہیں سمجھ رہا ہوتا، لیکن لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، یا بعض اوقات نفس کی تعریف کی وجہ سے، سیلف پریز کی خاطر وہ اپنے اعمال کو ضائع کر بیٹھتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر سب سے اگر کسی چیز کا زیادہ خوف ہے تو وہ شرک اصغر کا خوف ہے۔ یہ حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ خوف شرک اصغر کا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شرک اصغر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الریا، ریاکاری، دکھاوا کرنا، کوئی نیک عمل کرنا لیکن وہ اس لیے نہ ہو کہ جس سے بندہ اللہ کی رضا کا طالب ہو، بلکہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہو، وہ لوگوں سے تعریف وصول کرنے کے لیے ہو، وہ اپنے نمبر بڑھانے کے لیے ہو، وہ لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنانے کے لیے ہو، وہ اس لیے ہو کہ لوگ مجھے نیک سمجھیں۔ تو یہ اگر صورتیں ہوں گی تو وہ کام شرک اصغر کے زمرے میں آئے گا۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ صورتیں ایسی رکھتا ہوں اور ہمارے جو سوسائٹی میں رویے رائج ہیں کہ کیسے لوگ اپنے نماز، روزہ اور عبادات کو شرک اصغر کی نظر کر دیتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس طرف جائیں، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم نماز پڑھنے جاتے تھے تو فجر کی نماز کی بات ہو رہی ہے، تو لوگوں کے گھروں سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آتی تھی۔ لوگ صبح اٹھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، گھروں سے تلاوت کی آواز آتی تھی۔ فرماتے ہیں پھر کسی مصنف نے ریاکاری کے اوپر ایک کتاب لکھی کہ وہ کام جس میں دکھاوا آ جائے، وہ کام جو لوگوں کی تعریف کے لیے کیا جائے تو اس کا اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ حالانکہ وہ جو اس دور میں لوگ تھے
وہ ہم سے 1000 درجے بہتر لوگ تھے، وہ اس لیے تلاوت نہیں کرتے تھے یا نیک کام اس لیے نہیں کرتے تھے کہ لوگوں سے وہ تعریف کے طالب ہوں۔ فرماتے ہیں جب لوگوں نے اس کتاب کو پڑھا وہ اتنے محتاط ہو گئے کہ انہوں نے اپنی تلاوت کو پست آواز میں کرنا شروع کر دیا۔ یعنی اب وہ جو تلاوت گھروں میں ہوتی تھی وہ اتنی بلند آواز سے نہیں ہوتی تھی۔ اب تھوڑا سا ہم اپنا انالیسز کریں کہ ہم جب کیمرے کے سامنے ہوتے ہیں یا کوئی ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں جس سے جو سوشل گیدرنگ میں ہو، جس پہ اپریسیشن ملے، جس سے ہمارے نمبر بڑھیں، ہماری واہ واہ ہو، ہماری سیلف پریز ہو، تو اس کام کو بڑے اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایون کہ میں چھوٹی چھوٹی اگزامپل دیتا ہوں، ہم اگر بے خبری میں نماز پڑھ رہے ہوں، کوئی ہمیں واچ نہیں کر رہا، کوئی آبزرو نہیں کر رہا، تو ہماری نماز کی کوئی اور حالت ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی ہمارے پاس آ کے بیٹھ جائے، ہم نماز پڑھ رہے ہوں، کوئی پاس سے گزر جائے تو ہم کانشیس ہو جاتے ہیں، ہماری نماز کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ ہم تلاوت قرآن کر رہے ہوں، آہستہ آواز میں پڑھیں گے یا اونچی آواز میں، لیکن اہتمام کے ساتھ نہیں پڑھ رہے ہوتے، بس ٹھیک ہے پڑھے جا رہے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بیٹھ جائے ہمارا لہجہ چینج ہو جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو انسان کا نفس ہے، نفس امارہ، یہ چاہتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے۔ انسان کے لیے یہ کتنا بڑا خسارہ ہے کہ وہ اس دنیا سے اعمال کی ایک لمبی فہرست لے کے جائے، لیکن جب آخرت میں نامہ اعمال کھلے تو اس کو بتایا جائے کہ یہ کام تم نے اس نیت سے کیا تھا، اس لیے اس کا اجر ضائع ہو گیا، یہ کام لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا، اس کا بھی اجر ضائع ہو گیا۔ آج ہماری سوسائٹی میں ہمارے رویے بہت عجیب ہو گئے ہیں۔ اگر 10 روپے بھی ہم کسی کو دیں تو اس پہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ لوگوں کے سامنے آئے، پبلک فگر بنے۔ صدقہ خیرات کرتے ہیں لوگ، رمضان میں افطاریاں کروا رہے ہوتے ہیں، تو افطاری بعد میں ہوتی ہے، پہلے اس کی ویژولائزیشن کے لیے، کمرشلائزیشن کے لیے، برانڈنگ کے لیے، ایڈورٹائزمنٹ کے لیے، مارکیٹنگ کے لیے اور دوسروں کو دکھانے کے لیے وہ پورا اہتمام کیا جاتا ہے۔ انفارچونیٹلی ہماری زندگیوں سے، ہمارے نیک کاموں سے، ہماری عبادات سے، ہمارے خیر کے کاموں میں سے وہ جو اخلاص کا ایلیمنٹ تھا، وہ جو خدا ترسی کا ایلیمنٹ تھا، خدا خوفی کا ایلیمنٹ تھا، وہ آہستہ آہستہ نکلتا چلا جا رہا ہے۔ اگر آپ ہمارے بزرگان دین کی ہسٹری پڑھیں تو ان کا کانسیپٹ کیا تھا؟ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر کوئی ہمارا عمل لوگوں کے سامنے ظاہر ہو گیا تو وہ سمجھتے تھے کہ اب ہمیں اس کا اجر نہیں ملے گا، کیونکہ اس کا تو لوگوں کو پتہ چل گیا، یہ اللہ کی رضا کے لیے راہ ہی نہیں ہے۔ یعنی وہ اپنے عمل کو چھپایا کرتے تھے اور ہم اپنے اعمال کو دکھایا کرتے ہیں۔ وہ چھپاتے تھے اور اس چیز کے طالب تھے کہ یہ آخرت میں ہی ہمارا عمل کھلے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ، چھوٹے چھوٹے خیر کے کاموں کو جب تک ہم سوشل میڈیا پہ نہ ڈال لیں ہمیں سکون ہی نہیں ملتا۔ اس لیے ہمیں ریویو کرنے کی ضرورت ہے اپنے کاموں کی، اپنے ایکشنز کی، اور اپنے عبادات کی، اپنے صدقات کی، اپنے خیرات کی، اور جس قدر ہو سکے اس کو چھپانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو ایک جو صورت ہے وہ ہے عبادات میں دکھاوا، ریاکاری، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ ہے، یا کسی کی مدد کر رہے ہیں۔ لوگ بعض اوقات دوسروں کی ایموشنل سپورٹ دوسروں کو دے رہے ہوتے ہیں، اچھا مشورہ دے رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس چیز کو بھی ڈسکلوز کر دیتے ہیں۔ قرآن نے دیکھیں آپ منظر کیسی کی ہے، الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ آگے فرمایا قول معروف خیر من صدقۃ یتبعھا اذی، کہ ایسی ایک طرف آپ صدقہ کریں
اور لوگوں کو جتائیں، ان پہ احسان جتائیں، جیسے ہمارے فیملیز میں ہوتا ہے، خاندانوں میں ہوتا ہے۔ فلاں موقع پر یہ ہمارے گھر آئے تھے تو ہم نے ان کو اتنے کپڑے دیے تھے، اتنے پیسے دیے تھے، ان کے ساتھ یہ تعاون کیا، یہ تعاون کیا۔ جب ہماری لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو ہم گنوانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ قول معروف خیر من صدقۃ یتبعھا اذی، ایک وہ صدقہ جو آپ نے کیا ہے اور اب اس کو گنوا رہے ہیں، لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں، اس صدقے سے بہتر ہے کہ بندہ کوئی خیر کی منہ سے بات نکال دے جس پہ کوئی پیسہ نہ لگے۔ یعنی منہ سے کوئی خیر کی بات کرنا، اچھی بات کسی کو بتا دینا، یہ ویٹ میں زیادہ ہے، یہ کوالٹی میں اعلیٰ ہے اس پیسوں والے صدقے کے یا کسی ویلیویبل چیز کے جس کے بعد دوسروں پر بندہ احسان جتاتا رہے۔ اتنی اہمیت ہے اس چیز کی۔ قرآن کہتا ہے سورۃ الکہف آیت نمبر 110، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ تو جو شخص یہ چاہتا ہے، جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اسی طرح ایک دوسری صورت یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں بعض اوقات، چاہے وہ بے خبری کی وجہ سے ہو یا کسی اور وجہ سے، اگر کسی بندے کے احسانات ہوں ہمارے اوپر، بعض بزرگ ہوتے ہیں ان کی طرف یہ نسبت کرتے ہیں، گاؤں میں لوگ غریبوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، چودھری صاحب یا کوئی اور بڑی شخصیت سماجی، تو کہتے ہیں جی بس یہ تو سب ان کی مہربانی ہے، یہ تو سارا بس انہی کا دیا گیا ہے، انہی کی طرف سے ہے سب کچھ۔ تو اس طرح کے جو جملے ہیں جو خالصتاً اللہ کی ذات کے لیے مناسب ہیں، وہ اگر کسی اور شخص کے بارے میں جملے بولیں گے تو یہ بھی شرک اصغر کے زمرے میں آئے گا۔ اس کی ایک ہمیں انڈورسمنٹ ملتی ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، یعنی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شامل کیا کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا ہے، ایسے نہ کہو، بلکہ یوں کہو کہ جو صرف اللہ چاہے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ اچھا، میں نے یہ بات اپنے کیریئر میں آبزرو کی ہے، ایکسپیرینس کی ہے کہ بعض لوگ آفیسز میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں بس اللہ کے بعد آپ ہی ہمارا سہارا ہیں، ایسے کہتے ہیں۔ جاب شاب کے لیے جاتے ہیں یا اور کئی مقاصد کے لیے، کہتے ہیں بس جی ایک اللہ ہے اور ایک آپ ہیں۔ تو ہمیں اس طرح کے جملوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے۔ تو اسی طرح کسی کی یعنی اس طرح سے تعریف کرنا کہ جس سے ایسا لگے کہ وہی بندہ سب کچھ کر رہا ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ مثلا لوگ کہتے ہیں اگر فلاں یہ کام نہ کرتا یا فلاں نہ ہوتا، وہ بندہ نہ ہوتا، تو پھر ہمارا کیا ہوتا؟ ہم تو تباہ ہو جاتے، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، آپ ہی صرف ہمارے پرسان حال ہیں۔ تو اس طرح کی جو سٹیٹمنٹس ہیں، جو اس طرح کے جملے ہیں، یہ صرف اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہمیں بولنے چاہیے۔ اسی طرح غیر اللہ کی قسم کھانا، اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کی قسم کھائی جائے، مثلا حدیث میں ہے من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی، من حلف بغیر اللہ یعنی اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھائی، تو اتنی سخت وعید آئی ہے کہ اس نے شرک کیا۔ تو ہمیں صرف اللہ کی قسم کھانی چاہیے اور کسی کی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے یہ نہیں؟ لیکن ہم تو اور طرح کی قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں۔ عورتیں کہہ رہی ہوتی ہیں مجھے میرے بچوں کی قسم، لوگ اپنا کاروبار پہ دکان والی جگہ کہتے ہیں روزی کے ٹھیے کی قسم، اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جہالت ہے، ہم کسی کی قسم نہیں کھا سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ اسی طرح
تعویذ اور فال نکالنا، ستاروں پر یقین کرنا، یہ جیسے ہم نے پچھلے دفعہ بھی اس پہ کچھ بات تفصیل سے کی تھی۔ فال نکالنا مطلب یہ بھی کوئی اچھی علامت نہیں ہے، دین میں اس کو اپریشیٹ نہیں کیا گیا۔ جیسے میں اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ جیسے کسی شخص یا کسی چیز یا کسی وقت کو اپنے حق میں اچھا یا برا سمجھنا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں انہیں کسی پرٹیکولر نمبر سے انزائٹی ہوتی ہے، پرٹیکولر ڈیٹ سے ڈر رہے ہوتے ہیں، کسی پرٹیکولر پرندے سے وہ ڈر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر یہ، جیسے ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں الٹ پلٹ مشہور ہیں کہ جب کوا آئے گا اور وہ بولے گا تو اس سے کیا ہوگا، مہمان آئیں گے۔ تو عجیب و غریب قسم کی وہ توہمات ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو دین میں اس طرح کی چیزوں کی دین میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ رنگوں سے فال لیتے ہیں۔ مثلا عرب میں یہ ہوتا تھا کہ اگر عقاب سے مصیبت میں، اور کوے سے وہ سفر میں، اور ہدہد سے ہدایت کی فال لیتے تھے، یعنی وہ یہ سمجھتے تھے۔ ابھی بھی کئی لوگ کرتے ہیں، کبھی انہوں نے کوئی ڈیسیجن کرنا ہو تو وہ اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کتاب کھول لیتے ہیں، کتاب کھولیں گے اور اس کو کہیں گے کہ دیکھیں اس میں کیا آتا ہے، یا کوئی اس طرح کی وہ کچھ بنی ہوئی ہوتی ہیں بکس ٹائپ، جس میں کچھ ایسے انڈیکیٹرز ہوتے ہیں کہ آپ اس کو کھولیں تو وہ آتا ہے کہ آپ کو یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں، یہ فال لینا یہ بالکل درست نہیں ہے۔ ہمارے دین نے ہمیں اس طرح کی کوئی بات نہیں سکھائی۔ ہاں، جو درست طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم استخارہ کریں، اللہ سے دعا کریں، اور استخارہ بذات خود ایک دعا ہے۔ تو اس میں اللہ رب العزت ہمیں یکسوئی عطا فرما دے گا، ایک ہمیں کلیئر سٹیٹ آف مائنڈ اٹین ہو جائے گی کہ اچھا اس کام کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ کچھ صورتیں ہیں کہ جو ہماری سوسائٹی میں رائج ہیں، اور ہمارے بہت سارے لوگ ان کو جہالت کی وجہ سے، بے خبری کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے ان پہ وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ خانقاہوں پہ، درباروں پہ، صوفیاء کرام کے مزارات کے اوپر جاتے ہیں اور وہاں عجیب عجیب طرح کے تماشے کر رہے ہوتے ہیں، داغے باندھ رہے ہوتے ہیں، کچھ جھنڈے لے کے گئے ہیں، کچھ چادریں لے کے گئے ہیں، وہ درختوں کے کوئی تیل کا ڈبہ لے کے گئے ہوئے ہیں، ادھر ڈال دیا ہے، کچھ اپنے وہ اس تیل کو اٹھا کے سر پہ مل رہے ہیں، کوئی وہاں سے نمک کھا رہے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمارے عوام کو بتانا چاہیے۔ یہ ہمارے علماء نے اس طرح کی چیزیں نہیں لکھی۔ آپ پڑھ لیں، کتابیں پڑھیں، باقاعدہ مزارات کے اوپر حاضری دینے کا ایک طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ قبرستان میں جب جاؤ تو دعا پڑھیں، السلام علیکم یا یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر، یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے ہم دعائیں کریں، جیسے ہمیں نماز جنازہ کی دعا سکھائی گئی، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدینا و غائبینا۔ تو اس طرح کی دعائیں کریں ان کے لیے، اور وہاں سے عبرت حاصل کریں کہ بھئی یہ اپنا کام کر کے دنیا سے چلے گئے، اب ہمیں موقع ملا ہوا ہے، کل ہم نے بھی ان کے ساتھ شامل ہو جانا ہے۔ لیکن لوگ وہاں اور طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہاں بھی دو ایکسٹریمز ہیں۔ اب عوام کو تو پتہ نہیں، وہ تو بیچاروں کو اس طرف لگایا ہی نہیں گیا، یا وہ خود نہیں لگے، وہ اپنی جہالت میں مست ہیں، نہ انہوں نے قرآن پڑھا، نہ سنت پڑھی، نہ حدیث سیکھی، نہ سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا، تو وہ تو ان کو تو پتہ نہیں ہے ان چیزوں کا۔ اب یہاں دو ایکسٹریمز ہیں۔ ایک وہ ہیں جو اس طرح کی پریکٹسز دیکھتے ہیں جب، تو وہ ڈائریکٹ ان کو بغیر سوچے سمجھے مشرک کا فتویٰ جھڑ دیتے ہیں کہ جی یہ تو مشرک ہو گئے، اور دین سے انہیں ڈائریکٹ خارج کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر ان کو دیکھا جائے اور اس بیک گراؤنڈ پہ غور کیا جائے کہ یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں، ان کو سمجھایا جائے، ان سے نرمی کی جائے، ان پہ ترس کھایا جائے، ان کو رحمت کی نگاہ سے دیکھا جائے، ترس کی نگاہ سے دیکھا جائے کہ ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہے، اور ان کو گائیڈ کیا جائے کہ صحیح طریقہ کیا ہے مزارات پہ جانے کا، قبرستان جانے کا۔ وہ یہ نہیں کرتے،
وہ ڈائریکٹ کہتے ہیں بس جی انہوں نے یہ کیا تو دین سے خارج ہو گئے۔ دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے منع بھی نہیں کیا جاتا، حالانکہ بہت سارے علماء ایسے ہیں جو منع کر سکتے ہیں، انہیں بتا سکتے ہیں کہ قبرستان جانے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ہمیں کیا تعلیم دی ہے۔ تو یہ دونوں جو ایکسٹریمز ہیں یہ دونوں درست نہیں ہیں۔ تو اس طرح کے ایک تو رویوں سے بچنا چاہیے، دوسرا یہ کہ اگر کچھ لوگ اس طرح کی پریکٹسز کر رہے ہیں تو ہمیں ان کو گائیڈ کرنا چاہیے، ان کو سمجھانا چاہیے اور ان کو شرعی طریقہ بتانا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبور پر جانے کے لیے ہمیں کیا ہدایات دی ہیں۔ تو جب ہم انشاءاللہ اس طرح دین کو سمجھ کے اپنی پریکٹیکل لائف میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر ہمارے اعمال کے اندر اخلاص والا ایلیمنٹ آ جائے گا۔ اور آج کے اس لیکچر کا، اس سیشن کا ایک ہی نقطہ سمجھ لیں، کوشش کریں اپنے اچھے اعمال کو چھپائیں، کوشش کریں، اور یہ ڈر اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ کہیں ایسا نہ ہو خدا نخواستہ کہ قیامت کے دن وہ جیسے آیت ہے الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ بندہ یہ اس گمان میں ہو کہ میں نے بہت سارے نیک اعمال جمع کیے ہوئے ہیں لیکن وہ آخرت میں جا کے خسارہ ہو جائے۔ هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ وہ دنیا سے بہت کچھ لے کے جائے لیکن آخرت میں سارا دکھاوا، ساری ریاکاری، سارا شو آف اور ساری ایڈورٹائزمنٹ اور سیلف پریز اور لوگوں سے تعریف اور لوگوں کی داد وصول کرنا، وہ اس مد میں سارے کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ میں یہ بات بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ مینجمنٹ کے اسٹوڈنٹس ہیں، کل آپ نے مارکیٹنگ بھی کرنی ہے، اور مارکیٹنگ ٹرینڈز جو ہیں آج کل جو پریویلنگ پریکٹسز ہیں جس میں فالس امپریشن ہے، ایموشنل اپیل ہے، ایکسٹرا اوور گلوریفائی کیا جاتا ہے برانڈز کو، چیزوں کو، اس کے اندر وہ انگریڈینٹس نہیں ہوتے، لکھ دیے جاتے ہیں، ویٹ میں کمی کر دی جاتی ہے، کوالٹی کمپرومائز ہوتی ہے، کوانٹٹی پوری نہیں ہوتی۔ یہ کیا ہے؟ جب یہ پریکٹسز ہوں گی تو وہ بزنس سرے سے جائز نہیں رہے گا۔ قرآن بار بار کہتا ہے وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، بھائی ناپ تول پورا کرو اور اس میں کمی نہ کرو، میزان میں کمی نہ کرو۔ تو جو لوگ ملاوٹ کر کے، دھوکہ دہی کے ذریعے، غرر کر کے، فراڈ لگا کے، جھوٹ بول کے، بددیانتی کے ذریعے اپنا مال بیچ رہے ہیں، وہ چار پیسے تو ہاتھ آ جائیں گے لیکن اس کے اندر برکت نہیں ہوگی۔ یہ تو اس دنیا کی بات ہے، تو جتنا انہوں نے جعلی طریقے سے کمایا کل اس کا حساب بھی دینا ہوگا۔ تو اس لیے ہمارے لیے رہنمائی یہ ہے کہ ہم اپنے ہر عمل کے اوپر، چھوٹا ہو یا بڑا، اس کے اوپر چیک رکھیں کہ کیا یہ عمل اللہ کے لیے کر رہا ہوں یا پھر کسی اور کے لیے کر رہا ہوں۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے اخلاص پہ لیکچر دیا، نیت خالص کرنی چاہیے، تو ان کا خدمتگار تھا، انہوں نے فرمایا کہ وہ کام جو تم نیت کے ساتھ اور دلی ارادے سے نہیں نہ کرو گے تو ان پہ کوئی اجر نہیں ہے۔ کچھ دن گزرے تو دیکھا انہوں نے کہ خادم کے کام میں سستی ہونے لگ گئی ہے، وہ اب صحیح کام نہیں کرتا، اپنی ذمہ داریوں سے وہ غافل ہونے لگ گیا۔ تو بزرگ نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا وجہ بنی کہ پہلے تم خدمت ٹھیک کرتے تھے، ہر چیز کام ٹائم پہ ہوتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جب سے آپ نے وہ لیکچر دیا ہے اب میں ہر کام سے پہلے سوچتا ہوں کہ اس میں میرے دل کی نیت ہے یا نہیں ہے، دل سے ارادہ ابھر رہا ہے یا نہیں۔ تو میں تو دیکھتا ہوں کہ اکثر کاموں میں دلی ارادہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ میری بات سمجھ رہے؟ اکثر کام ایسے ہیں کہ جس میں دل کی چاہت انوالو نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر جب دل کی چاہت انوالو نہیں ہے تو پھر وہ اللہ کے لیے کام بھی نہیں ہوا، وہ تو آپ کے لیے ہوا۔ کویسچن سمجھ آیا آپ لوگوں کو؟ وہ بھی بزرگ تھے، وہ نفس کی باریکیوں کو جانتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم کام میں سستی کرنے لگ جاؤ، خود کو ٹرین ایسے کرو کہ ہر کام میں دلی ارادہ اور چاہت شامل ہونے لگ جائے۔ تو اگر ہمارے ایکشنز کے اندر، ایکشنز کے بیک پہ
انما الاعمال بالنیات نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے کام چھوڑ دینے ہیں۔ آپ روڈ پہ وائیولیشن نہ کریں، ٹریفک سگنلز کو اوبے کریں اس نیت سے کہ اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ اس کے رسول اور حکمرانوں کی اطاعت ہے، ان کے قوانین کی اطاعت ہے، تو یہ روڈ پہ ٹریولنگ آپ کی باعث اجر اور ثواب بن جائے گی۔ یہ ہے وہ نیت جس کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے کام، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، آپ چل رہے ہیں، آپ یہ سوچیں کہ اسلام نے ہمیں کیسے چلنے کا حکم دیا ہے۔ جب ہم اس طرح سے سوچنے لگ جائیں گے تو ہمارا چلنا، کھانا، پینا، ہر کام ہمارا عبادت اور باعث اجر بننا شروع ہو جائے گا۔ تو اتنی اہمیت ہے اخلاص کی، اتنی اہمیت ہے نیت کی، اور میں آپ سب لوگوں سے یہ ایکسپیکٹ کروں گا کہ آپ احیاء العلوم امام غزالی علیہ رحمہ کی کتاب ہے، اس میں سے نیت اور اخلاص والا چیپٹر ضرور پڑھیں۔ آپ دیکھیں گے آپ کے ایکشنز کتنے ریفائن ہو جائیں گے، آپ کی تھاٹ کتنی ریفائن ہو جائے گی، اور وہ جو ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کی اپریسیشن کے لیے، نفس کی اپریسیشن کے لیے ہم جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ سارے ہم چھوڑ دیں گے، اور پھر ہم یکسو ہو جائیں گے، اخلاص لے آئیں گے، اللہ تعالیٰ کے لیے سارے کام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔